سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ڈاکٹر محمد اویس عطاری نواب شاہ سے میرا تعلق ہے، تو میرا سوال یہ ہے، آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جواب ارشاد فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہومیوپیتھک کو نہیں مانتے، اور کافی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز اور حکیم حضرات ایلوپیتھک کی ٹیبلیٹس کوٹ کر پیس کر ان کی پڑیا بنا کر وہ مریضوں کو دے دیتے ہیں، اور کافی نقصان کار دوائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان سے وقتی طور پر سمٹمیٹک ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن کافی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز اس طرح کرتے ہیں۔ تو اگر ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز یعنی ہم لوگ ان کی برائی کریں، یعنی عوام میں ایسا کہیں کہ یہ حکیم حضرات تو ایسے کرتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز تو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو کیا ہمارا اس طرح کرنا درست ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اور اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ ایمرجنسی جب ہوتی ہے تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز خود ہی ایلوپیتھک والوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی وہ رلا رہے ہوتے ہیں، بار بار یعنی بلوا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مریض بیچارہ تکلیف میں یعنی تڑپتا رہتا ہے، اور پھر بالآخر وہ کچھ دو چار چکر لگانے کے بعد وہ مجبوراً ایلوپیتھک کے پاس ڈاکٹرز کے پاس ایمرجنسی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایلوپیتھک، یہ اپنے ہومیوپیتھک وغیرہ ڈاکٹر جو ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایلوپیتھک کے پاس ہے، یہ پھر بھی ہمارے پاس نہیں بیچتے۔ یہ بھی ایک فریاد ہے ان کی۔ جیسے یہ ہومیوپیتھک میں آپریشن اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے آپریشن ایلوپیتھک سرجری جو ہے یہ زیادہ ترقی پر ہے، اس میں نہیں ہے، حکمت میں بھی نہیں ہے، حکمت میں بھی عمل جراحت ہے، لیکن وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ خود یہ بیچارے ان امراض میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو ایلوپیتھک کی طرف ہی پلٹ کر آتے ہیں۔ تو یہ کہ اب جان بوجھ کر چاہے ایلوپیتھک والا ہو چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے حکیم ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب پیسے کھینچنے کے لیے اس پر دوائیں آزماتے رہنا، کو دھکے کھلاتے رہنا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کو ریفر کر دے، یا اتنا کہہ دے کہ بھئی میرے پاس جو نسخے تھے میں نے تم پر آزما لیے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا علاج کیسے ہو، تو تم کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ دیانتداری کا تقاضا یہی ہے۔ تو علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ کسی بڑے عالم کی طرف رجوع کریں۔
اپنی مطلب من مانی نہ کریں، پھر کہہ دیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ خود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن دنوں یہ ان کی صحبت میں ہوں گے کہ 48 سوالات کیے گئے، ان میں سے صرف 16 سوالات کے جوابات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، اور باقیوں میں یہ فرماتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں، تو شریعت کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اور ہمارے یہ سب کوئی چھوٹا موٹا 2 مسئلے پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یار میں جواب نہیں دوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہیں یار، لوگوں نے جس کو اچھا کہنا ہے کل اس کو برا کہنا ہے، جس کو برا کہنا ہے کل اس کو اچھا کہنا ہے۔ لوگوں کی تو کوئی متع ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مطلب سچ بات کرے اور اپنی عاجزی کرے۔ تو اس طرح ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی کرے، یہ نہ سمجھے کہ میرا گاہک بھاگ جائے گا۔ گاہک بھاگے گا نا، روزی تو نہیں بھاگے گی نا۔ جو روزی رب نے دینی ہو تو مل ہی جائے گی یار، اس پر روزی تھوڑی ہے اس گاہک پر۔ تو اس لیے صحیح بالکل دیانتداری کے ساتھ علاج کرے، نہیں کر سکتا معافی، بھلے بولے کہ ڈاکٹر کو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی قدر پیدا کرے گا اگر آپ مخلص ہو، یار یہ ڈاکٹر سچا ہے، یار یہ کھوٹے دھکے نہیں کھلاتا، خالی پیسے نہیں کھینچتا، صحیح علاج کر۔ آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا کہ یار بیچارے نے میرے کو بول دیا کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، کیسا صحیح آدمی یار۔ انشاءاللہ آپ کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اب کر کے تو دیکھیں یار، بالکل کہ سچی بات۔ میں جیسے کہ بارہا مسائل میں کہتا ہوں جن کو مدنی مذاکروں میں تجربہ ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کوئی 100 سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا، میری گیدرنگ تو کم نہیں ہوئی، میری تو بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب میں خالی اندھیرے میں تیر ماروں، یہ جواب وہ جواب، تو اب ظاہر ہے میری عمر آپ کے سامنے، میری زندگی گزر گئی، میں مولویوں کو گھما دوں، بعض ہوگا ہاں ایسے منطقی کے جواب دے دوں شاید کہ مولوی سوچ میں پڑے گا یار یہ کہاں سے لایا یار، بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں عام انسان کو گھما بھی دوں، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ تو اپنی اعتراف شکست، اپنی کم مائیگی کا اقرار کرنا، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے۔ تو ڈاکٹر بھی اپنی کھوٹی ہوشیاری نہ کرے، مولوی بھی اپنی کھوٹی ہوشیاری نہ کرے، جو بھی ہے سب حق اور حق بات کریں انشاءاللہ۔ ظاہر سب علماء ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، منع کر دیں۔ ہمارے خود اپنے دعوت اسلامی علماء کو ہم نے 100 مرتبہ دیکھا ہے، منع کر دیتے ہیں یار ابھی یہ سمجھ نہیں آتی، مل کے مشورہ کریں گے تو پھر کچھ پتہ چلے، بہت سارے مسائل میں۔ آپ کی بات کی تائید ہمارے پاکستان کی جو ڈاکٹر ہومیوپیتھ کی جو مجلس ہے اس کے نگران ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب اعتراف بھی کر رہے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پتے کی پتھری ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے حوالے سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا آپریشن ہی ہوگا، الٹیمیٹلی اس کا آپریشن ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس پتے کی پتھری کے مریض آئے تو میں نے انہیں MBBS ڈاکٹرز کے پاس بھیجا، تو اس سے میری اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی بھائی بڑا ایماندار ہے، یہ صحیح مشورہ دے گا تو مریض زیادہ ہو گئے۔ ان کا بیان ہے آپ کے سامنے، وہ تو سچی بات، سانچ کو آنچ نہیں، سچ میں برکت ہی برکت ہے۔ بظاہر امتحان بھی ہوگا کہ پوری فیملی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ 11ویں شریف کی برکت سے 11 فیملیوں کو آپ کی طرف بھیج دے گا۔ اچھا، ایک اور بات ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض حکماء، یا انہوں نے ہومیوپیتھ کا بھی ذکر کیا، ہومیوپیتھ کے مجھے اتنے تجربات نہیں ہیں، حکماء کے ہیں، تو انہوں نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ بعض ایسی میڈیسنز جو میڈیکل سائنس میں جو پڑھائی جاتی ہیں، جو اسٹیرائڈ کہلاتی ہیں، ایک لائف سیونگ ڈرگز بھی ہوتی ہیں اور سپورٹیو رول پلے کرتی ہیں کسی بھی مریض کو درست کرنے میں، اور وہ کبھی کبھار ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو مستقل استعمال کرایا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ میڈیسنز بعض حکماء وہ پیس کر دے دیتے ہیں کہ ایک پڑیا سے آپ کا درد صحیح ہو گیا، ایک پڑیا سے مریض اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس قسم کی میڈیسنز کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر استعمال کرا سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں. یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان بھی پیچھے نہیں ہیں اس میں، یہ حضرات بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھو دیانت ڈاکٹر تو اب اس وقت تو وہ چراغ میرے پاس نہیں ہے جو ڈھونڈوں. دعوت اسلامی میں مل سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن جنرلی طور پر ڈاکٹروں کی بھاری اکثریت اس وقت مطلب پیٹ بھرو تحریک کی ممبر ہے. سمجھے، مریض کل مرتا ہو آج مر جائے، اس کا مرض کل بڑھتا ہو تو آج بڑھ جائے. اپنا کار بنگلہ سلامت رہنا چاہیے، اس سے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں. واقعی ایسے ایسے مولک امراض ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ مریض جو ہے نا وہ بالکل میدان میں آ جاتا ہے. جس کو اردو کا ایک لفظ ہے کہ جیسے جو مریض مر رہا ہے وہ تھوڑا تندرست ہو جائے، کھڑا ہو جائے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سنبھالا لینا. سنبھالا لینا، یہ سنبھالا لے لیتا ہے مریض، اچانک جاتے جاتے رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے رہے ٹھیک ہو گیا، پھر ایک دم سے پٹخنی کھاتا ہے، پھر کندھے پہ لے جا کر چھوڑا اس کو. یہ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، اور شاید کوئی بھی شعبہ اس طرح کی ادویہ سے نہ بچا ہوا ہو. اور یہ ہوتی واقعی نقصان دہ ہوتی ہیں. حکیم کا تھوڑا نام ہو جاتا ہے کہ یار اس حکیم کی دوا بہت اچھی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، الا وہ ڈاکٹر جو واقعی دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ اس کو اتنا ڈوز دیا جائے تو یہ اس کو نقصان نہیں کرے گی بلکہ فائدہ کرے گی، وہی ڈاکٹر اس کو استعمال کرے. ورنہ کیا وہی دوا کہ جو تھوڑی دینے سے نقصان نہیں کر رہی وہ یہ زیادہ دیں گے تاکہ مریض جلدی سنبھل جائے. یعنی تھوڑی تھوڑی دیں گے تو یہ 1 مہینے میں اٹھے گا، جلدی دیں گے تو آج ہی اٹھ جائے گا، دعویٰ ہو جائے گی ڈاکٹر کی، انہوں نے آج ہی کھڑا کرنا ہے اس کو، 2 دن میں کھڑا کرنا ہے. تو یہ بھی چالاکیاں نہ کرے ڈاکٹر کہ اس کی یہ چالاکیاں یہاں چل جائیں گی، آخرت میں بھاری پڑ جائیں گی. تو اس لیے بالکل دیانتداری کے ساتھ آپ لوگ کام کیجئے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھیے. اور میں نے جو غریبوں اور سیدوں کے تعلق سے عرض کیا تھا اس کو بھی پیش نظر رکھیے. 100% آپ کی اس میں بہتری ہے الحمدللہ. آپ نے آپ کا ضمیر بھی سمجھتا ہے کہ میرا اس میں کون سا ذاتی نفع ہے، مجھے کون سی دولت مل جائے گی. جب میں نے آتے ہیں نا میرے پاس غریب کبھی کبھی، یار اپنے کو ریم آؤ نکال کے دے اس کو، 16 لاکھ کا بولا رہے، 25 لاکھ کا بولا رہے، 23 لاکھ کا بولا رہے. کبھی کبھار اس طرح کے بھی آتے ہیں، یہ کینسر ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے. اوہ اب میں کیا کریں یار، اس کو ایسی رقم ہوتی ہے، اپنے بیچارے مانگتے بھی نہیں، خالی دعا کا بولتے ہیں. اپنے کو تو یوں نہ کہ یار، حالانکہ یہ دوائیں اتنی مہنگی نہیں ہوتی، یہ مطلب تو ڈونیشن میں ملتی ہے نا دوائیں، کھا پی جاتے ہیں، مریضوں کو دیتے نہیں، بہت کم دیتے ہیں، ہر جگہ نہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، یہ آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر محمود ہے، میں باب الاسلام حیدرآباد سے آیا ہوں، میں تعلق ہے. آپ کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک میں الرجک استھما دمہ کا علاج کمپلیٹلی علاج نہیں ہے، وقتی طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے دمے کا کوئی روحانی علاج بتائیے. دمے کے علاج کے لیے بھی وہ دوا جو ہے نا، میں نام بھول جاتا ہوں، ایک ہے جو آپ لوگوں کو جو بہت ہی اثر کرتی ہے، اس سے دمے والے کو بھی حکیم لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، مگر وہی عارضی طور پر. وہ تو ایک حکایت سنا سکتا ہوں آپ کو اس کی، خدا بہتر جانے کہ کہاں تک اس کی درست ہے. یہ کہ ایک آدمی کو اس نے بتایا کہ مجھے دمہ ہو گیا، اس کا کہنا ہے کہ مجھے دمہ ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے جب میں 35 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، ڈاکٹروں نے مجھے بول دیا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جس کو آپ بول رہے ہیں لا علاج مرض. لا علاج تو کوئی مرض نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا. ہاں
بڑھاپے کا علاج نہیں ہے. یہ اس مرض کا تو حدیثوں میں اس کی صراحت ہے. بڑھاپا کیوں یہ تو بیماریوں کا گھر ہے. بڑھاپا اس کا علاج نہیں ہے. تو وہ میری یوں مطلب 35 سال کی عمر میں بالکل میں تو مایوس ہو کے پڑ گیا. اب کوئی علاج ہی نہیں ہے. دما تو دما ہے. تو ایک بار میں اپنے گھر میں تھا بستر پر, اور یہ دما ایسا مرض ہے بستر پر بھی چین نہیں دیتا. لیٹے لیٹے تو زیادہ اٹھتا ہے. بیچارے بہت تکلیفیں ہوتے ہیں. تو خیر تو کوئی مطلب کسی بزرگ کی کوئی تقریر کی کسی نے ٹیپ لگائی ہوگی یا کوئی آواز کانوں میں میرے آئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کی قدر کرو. وہ کوئی مقرر یہ کہہ رہا تھا. تو یہ میرے دل میں یہ بات نقش ہو گئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کی قدر کرو. خیر دن نکلا. میری ماں ان دنوں میرے بھائی کے گھر رہتی تھی. تو میں نے تو اپنی امی کو درخواست بھیجی, امی میرے گھر پہ آؤ اور کچھ میرے گھر میں چلو پھرو کہ تم میری ماں اور ماں کے قدم تلے جنت ہے, تو تمہاری برکت مجھے ملے. تو ماں تشریف لے آئی. گھر میں ادھر ادھر گھومی تھوڑا کمرے میں. پھر میں نے اس کو چارپائی پر بٹھایا اور میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے برتن لیا اور اپنی ماں کے دونوں پاؤں دھوئے, اور دھو کے یہ پانی میں تو چڑھا گیا, میں پی گیا. تو اس نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اسی وقت میرا دمہ ختم ہو گیا. میں حیران, میرا دمہ کہاں گیا. میرا دمہ ختم ہو گیا. اور آج میری عمر یہ جب بیان کر رہا ہے یہ شخص 75 سال ہے. وہ دن آج کا دن دمہ پلٹ کر نہیں آیا. یہ ہے روحانی علاج. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ساری ڈاکٹری ایک طرف, ماں کے قدموں کا دون ایک طرف. نیت صاف منزل آسان. اور اس کو چوٹ لگ گئی نا, میری ماں کے ہوتے ہوئے کیا غم. اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی قدر نصیب کرے. ایک اور عرض کرنی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ کسی مریض کو مرض بتاتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, تو اگر اس کو نہ بتایا جائے تو یہ کیسا ہے؟ اب اس میں دیکھو, جیسا مرض نہ بتانے والی کی جیسی نیت, اگر بتانے سے واقعی یہی ہے کہ یہ مرض بڑھ جائے گا اس کا, اور ڈاکٹر دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے, تو کوئی ایسا توریہ کر لے, پہلو دار بات, جھوٹ نہیں بولے کہ نہیں وہ جو ہے نا تم کینسر تو ہے ہی نہیں, تم کو تمہاری رپورٹ بالکل کلیئر ہے, الحمدللہ مبارک ہو. اب وہ مریض وقتی طور پر تو پھول کی طرح کھل اٹھے گا, مسکرائے گا, لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے تو اس کو کینسر. تو یہ تو ڈاکٹر کا کھلا جھوٹ ہوا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ہے ہی کینسر, لیکن اس کو صرف وہ آٹی مارنے کے لیے اگر بولا, یا کسی نے بھی بولا گھر والوں نے کہ تمہاری رپورٹ کلیئر آئے, اور رپورٹ کلیئر نہیں ہے, اس کو پتا ہے. آج کل ہو تو اس طرح کا رہا ہے ویسے, لیکن اب ڈاکٹر خیر کینسر تو بتا دیتے ہیں تاکہ مریض علاج میں تعاون کرے, پہلے نہیں بتاتے تھے. اور پھر کب مکر جائیں ڈاکٹر, کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا, سمجھے, اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تم کو نہیں ہے. تو اس کو مطلب پہلو دار بات یہ کہ اب جیسے کہ اب کینسر بھی ہے, اس کو بخار بھی ہے, تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تم کو بخار ہے. اس طرح کینسر نہیں ہے انکار نہ کرے, تم کو بخار ہے. یا جیسے کہ سپوز کریں کہ بلڈ کینسر ہے, تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے خون میں بیماری ہے, خون میں خرابی ہے, خون میں بیماری ہے, اس طرح کا. تو یہ تو خیر وہ توریہ بھی نہیں ہوا, تو سولڈ صحیح بات ہے کہ بلڈ کینسر تو خون میں بیماری ہی تو ہے, خرابی بیماری ہے. تو اس طرح کا اس کو مطلب ایزی لے کر ترکیب بنائے. مگر یہ کہ
बता देने में एक फ़ायदा ये है कि मरीज़ रुजू इल्लाह करेगा। खुशफहमी में रखेंगे तो वो बगैर तौबा के कहीं ना चला जाए। इसमें देख लिया जाए। वल्लाहु तआला अलमु अस्सलाम वालेकुम। रसूलुहु अलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व बाबा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वह मेरी एक सवाल था कि अस्पताल में या प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर साहबान जो है वो नमाज के टाइम पर जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो क्लिनिक पर या अस्पताल में एक बड़ी एक रश होती है और बड़ी तकलीफ़दा जो मरीज़ तो होते ही हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर उनके साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनकी बड़ी तकलीफ़दा हालत होती है। तो डॉक्टर जो नमाज के लिए जमात के लिए चला जाता है तो उसके बारे में कुछ फरमाइएगा। और दूसरे कुछ डॉक्टर साहबान को मैंने कहते सुना कि मैं नमाज के लिए नहीं जाता क्योंकि मुझे मरीज़ों की हालत जो है वो देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं इसलिए नमाज के लिए नहीं जाता। एक तो ये, और दूसरा मेरा सवाल था कि ऑपरेशन थिएटर में जो औरत जो पेशेंट्स होती हैं तो उनके लिए वो ऑपरेशन थिएटर में मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी जगह पर तो औरतें होती ही नहीं हैं। और काफ़ी जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि औरतों को दिखाने के लिए औरत पेशेंट को दिखाने के लिए एक मासी उनके साथ आती है, फिर जैसे ही पेशेंट अंदर आता है उन अटेंडेंट्स को दिखाने के लिए फिर वो मासी जो बाहर निकल जाती है, फिर सिर्फ मर्द हज़रात ही अंदर होते हैं। और उसके लिए ये कुछ बताइएगा। और तीसरा मेरा अर्ज़ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ख़ास करके ये जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ओपीडीज़ में बैठा देते हैं, ख़ास करके वो जो जिनको तकरीबन कुछ भी जानकारी नहीं होती, वो सीनियर डॉक्टर प्राइवेट ओपीडीज़ चला रहे होते हैं, लेकिन जो सरकारी ओपीडी होती है उसमें आने के लिए तैयार नहीं होते। तो उन जूनियर डॉक्टर्स को तो मजबूरी होती है, उनका ट्रेनिंग ऐसा होता है, सीनियर डॉक्टर उनको भेज दें, फिर उनके लिए क्या हुक्म है? अब जो बीमार इसके पास है लाइन लगी होती है, तो वैसे ही बाज़ क्लिनिक्स में रश बहुत होता है, घंटा या घंटों इंतज़ार करते हैं। तो अब जो मरीज़ 2 घंटे से पड़ा है, तो अगर वो 2.25 घंटे तक पड़ा रहे तो क्या रूह परवास कर जाएगी उसकी? डर ये लगता होगा शायद कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे मरीज़ जो है ना कहीं आगे पीछे हो जाएंगे। मेन लेने के बुनियाद शायद पैसा हो। अल्लाह का फ़र्ज़ जब आ गया तो हाँ, कोई जान से जा रहा है कि डॉक्टर जाएगा तो ये दम तोड़ देगा, फिर तो ज़रा डॉक्टर से यही कहा जाएगा कि इसकी जान बचाओ, और कोई नहीं है जबकि उसकी जान बचाने वाला। वरना ये बुखार आ गया तो ये क्लिनिक तो आमतौर पे जो गलियों में मोहल्लों में इनमें कोई सीरियस केस तो आते ही नहीं है, ना इनको लेने की इजाज़त होती होगी। ये तो हॉस्पिटल का मैटर होता है ना, तो इमरजेंसी वार्ड होते हैं बाकायदा। तो इसलिए नमाज तो पढ़नी चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए। मरीज़ इंतज़ार कर लेंगे, जो मरीज़ चलने जैसे उनको भी साथ डॉक्टर को जाके लेते जाना चाहिए नमाज के लिए। दूसरा सवाल औरत के लिए ये है कि औरत को चाहिए कि जब तक इलाज करने वाली औरत मौजूद है, अवेलेबल है, मिल सकती है, तब तक मर्द को अपना बदन दिखाना, यानी कि हाथ पकड़ाना या इस तरह का तो इलाज नहीं करवा सकती। और अगर औरत है लेकिन इसका मर्ज़ जो वो इस औरत के पास इलाज नहीं है, इस सूरत में भी वो मर्द से इलाज करवा सकती है। रहा ऑपरेशन, तो ये तो है कि ज़्यादातर सर्जरी मर्द डॉक्टर ही करते हैं। अब वाकई ऐसी मजबूरी है कि उस मर्ज़ के लिए सर्जरी लाजिम है और इलाज ये है इसका, और कोई इलाज नहीं है, और औरत भी नहीं मिल रही, तो अब वो मर्द से सर्जरी करवा सकती है। जूनियर डॉक्टर अपनी जगह सीनियर अपनी जगह जूनियर को भेज देता है, यानी कि
تو یہ تو ویسے ہی اپنی جگہ بھیجنے کی کیا قانونی اجازت ہے کہ سینئر کو بھی بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اگر جب قانونی ہی نہیں ہے تب تو سینئر کو بھی نہیں بھیج سکتا. ڈیوٹی تو اسی کو دینی ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے. چاہے جائے کہ جونیئر کو بھیج کر مزید لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے. یہ تو بالکل اس کی تو شرعاً اجازت ملے گی نہیں. گورنمنٹ جاب میں ہمارے ہاں تھوڑا وہ پوچھنے والا کم ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے باہر ملکوں میں جہاں قانون پر عمل ہے وہاں تھوڑی یہ اندھی چلتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اسپیشلسٹ کو، پھر بھیجتا ہے. کیونکہ اسپیشلسٹ 200 مریض یا 150 مریض نہیں دیکھ سکتے، ان کا اتنا آورس نہیں ہوتے. تو جونیئر ڈاکٹر پہلے دیکھتا ہے، اگر وہ وہیں نمٹا دیتا ہے یا دوا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سینئر کو ریفر کرتا ہے. یہ آپ نے ایک دوسری صورت بیان کی. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ سینئر ڈاکٹر خود مطلب اپنی ترکیب کر لے اور اپنی جگہ جونیئر کو بھیج دے. یہ بے معنی مطلب خیانت. اور گورنمنٹ جاب اس کے نام پر ہے، تنخواہ یہ وصول کرے گا، جونیئر کو تھوڑی دے دے گا. یہی ہوگا. تو یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے نا، دھوکہ دے رہا نہیں. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار